لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ روزہ ویلفیئر ایسوسی ایشن گلبرگہ کی جانب سے بعد نماز جمعہ مسجد مقبرہ درگاہ روڈ گلبرگہ میں عازمین حج کی تہنیتی تقریب نہایت روحانی ماحول میں منعقد ہوئی۔ صدر ایسوسی ایشن نعیم خان صاحب، سیکریٹری ایسوسی ایشن خسرو جاگیردار صاحب، محمد مسیح الدین جاگیردار متولی مسجد مقبرہ نے عازمین حج کو تہنیت پیش کی۔ کارروائی کا آغاز مولوی احمد پاشا قادری امام مسجد مقبرہ کی قرأت کلام پاک سے ہوا۔ مولانا تنویر احمد اشرفی صدر مدرس دارالعلوم دینیہ بندہ نوازیہ گلبرگہ نے خطاب کرتے ہوئے عازمین حج پر زور دیا کہ وہ مکہ معظمہ میں استغفار اور مدینہ منورہ میں درود و سلام کی کثرت کریں۔ انہوں نے بیت اللہ کو انوار تجلیات ربانی کا مرکز قرار دیا اور کہا کہ مدینہ منورہ میں باران رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ مولانا تنویر احمد اشرفی نے حدیث نبوی کے حوالے سے کہا کہ روضہ رسول کی زیارت سے نبی کریم کی شفاعت واجب ہوتی ہے۔ عازمین حج و معتمرین کی رہنمائی کا 28 سالہ تجربہ رکھنے والے میر طاہر علی خان سربراہ السعید ٹورز اینڈ ٹریولز گلبرگہ نے عازمین حج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سنت کے مطابق حج کی ادائیگی حج کے مقبول بارگاہ الہی ہونے کی ضمانت ہے۔ انہوں نے مناسک حج کی ادائیگی کے بارے میں عازمین حج کی بھرپور رہنمائی کی۔ نمازوں کی ادائیگی میں احتیاط برتنے اور ان امور سے بچنے کی تلقین کی جن سے نماز کے فاسد ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ میر طاہر علی خان نے عازمین حج کو تاکید کی کہ وہ حج کے لیے روانگی سے قبل حقوق العباد کی ادائیگی سے بری الذمہ ہو جائیں۔ سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست نے موجودہ حالات میں ملک اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حج اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے حج کو مسلمانوں کے عالمگیر اتحاد کا اجتماع قرار دیا۔ نعیم خان صدر روزہ ویلفیئر ایسوسی ایشن گلبرگہ نے تمام عازمین حج کو مبارکباد پیش کی۔ نعیم خان نے تمام عازمین حج سے پرزور اپیل کی کہ وہ دوران حج اور روضہ رسول پر حاضری کے موقع پر ہندوستان میں امن و امان قائم ہونے، بالخصوص مسلمانوں کو ظالموں کے شر سے محفوظ رہنے اور ظالموں کو ظلم سے باز رہنے کی ہدایت عطا ہونے کے لیے بطور خاص دعائیں کریں۔ حج کرنے والوں کے لیے، عازمین کے لیے ایک حرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل درس دے دیا، وہ یہ ہے کہ حج کس کے لیے ہونا چاہیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ لی یہ جو نام ہے اور اسی کے اندر سب رکھا گیا ہے، للہ، اللہ کے لیے حج ہونا چاہیے، اور کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ لوگوں کے لیے، دکھاوے کے لیے، الحاج کے لکھے جانے کے لیے، حاجی صاحب کہلوانے کے لیے، یا اور جتنی باتیں شیطانی وساوس کے حوالے سے آ سکتی ہیں وہ سب دھرے کی دھرے رہ جائیں گی۔ بس ایک ہی نقطے پر حاجی کو، عازم کو متوجہ ہونا ہے، وہ ہے للہ، میرا حج اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ پورے حج کے اندر ابتدا سے انتہا تک، جب سے آپ ارادہ کیے اور ختم کر کے آنے تک یہی چیز ہونا، بلکہ پوری حیات، پوری زندگی اسی پہ ہو جانا چاہیے۔ حج کرنا اور حج کو باقی رکھنا، اور حج کا جو فیضان ہے وہ یہ ہے کہ حاجی حضور فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ تو اب
اسی حالت میں اس کو مرتے دم تک رہنا ہے. اس کا فیصلہ آج کے دن کر لینا چاہیے کہ مجھے اسی طریقے سے رہنا ہے, وہی کام مجھے کرنا ہے, اسی انداز کو اختیار کرنا ہے, ایسی ہی زندگی میری بنا لینا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو. ہمارا حج سنت کے مطابق ہو, اس کی فکر کرنا, سنت کو ملحوظ رکھنا. ہر موقع پر ہمارے آقا کا اس وقت کیا پیارا طریقہ تھا اس کو جو ہے نا اپنانے کی کوشش کرنا. سرسری کوئی کام نہیں کرنا. سرسری کام پہ عمل تو تکمیل کو پہنچ جاتا ہے مگر وہ اجر و ثواب نہیں ملتا جو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے خلاف کیا جائے. اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں کہ ہر کام کے اندر ہمارے آقا کے پیارے اور نورانی طریقے کو ہم اپنانے کی کوشش کریں گے. آج عمل میں آیا. آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو نورانی محفل یہاں عازمین حج کو تہنیت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. جناب نعیم خان صاحب اور روزہ محفل ایسوسی ایشن کی جانب سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. ہر سال عازمین حج کو تہنیت پیش کرنے کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے. آج کے اس روحانی محفل میں خطابات ہوں گے کہ آپ تمام عازمین حج کی تہنیت پیش کی جائے گی. اور سب سے پہلے میں محترم المقام مولانا تنویر احمد اشرفی صاحب سے خمیس کے ہم سب کو مخاطب کروں. آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو نورانی محفل یہاں عازمین حج کو تہنیت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. جناب نعیم خان صاحب اور روزہ محفل ایسوسی ایشن کی جانب سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. ہر سال عازمین حج کو تہنیت پیش کرنے کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے. آج کے اس روحانی محفل میں خطابات ہوں گے کہ آپ تمام عازمین حج کی تہنیت پیش کی جائے گی. روزہ ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے کوشش کی کہ جتنے ہمارے تعلقات ہیں اور ہمارے طاہر علی خان صاحب کے گروپ سے السعید گروپ کے جانب سے جو حج کے لیے جا رہے ہیں اور المصباح گروپ کی جانب سے جو حاجیاں حج کو جا رہے ہیں, بس ہمارا مقصد یہ ہے تمام لوگوں کو جو حج کمیٹی سے بھی جو جا رہے ہیں ہمارے دوست, تو ہمارا یہ گلپوشی کا, تہنیت کا اور کھانا جو ہے نا تمام حاجیوں کو ساتھ کھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ بس وہ بھی جا کر ہمارے لیے تمام حج کے لیے جو جا رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں. اور انشاءاللہ یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ جو دعاؤں میں جو ہمارے ساتھ اپنوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ ساتھ آج جو حالات جو ہندوستان میں خاص کر کے ہندوستان میں جو مسلمانوں کو خاص کر کے جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تمام ہمارے ہندوستان کے جو مسلم بھائی ہیں جو ہر اسٹیٹ میں, چاہے یو پی میں ہو, چاہے بہار میں ہو, چاہے بنگال میں ہو, چاہے دیش بھر کے ہر اسٹیٹ میں یہ ماحول بنا ہے کہ مسلمان نام سے ایک نفرت سی ہو گئی ہے. تو میں آپ لوگوں سے خاص کر کے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان بھر کے نہیں پوری دنیا بھر کے لیے جو ہمارے جو دشمن ہیں جو اسلام بنے ہیں ان لوگوں کے جو ہے نا خاتمے کے لیے دعا کرے اور مسلمانوں کے لیے خاص کر کے جو ہے نا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے.